بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی ولی کی بھی عبادت معاف نہیں۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے، مگر جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہوں اسے شریعت کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، گناہ کے کام اس کے لیے جائز نہیں ہوتے۔ اب اس سلسلے میں ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عبادات وصول اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، مطلب عبادت کے ذریعے آپ اللہ کی طرف راغب ہو، مطلب اللہ والے بن جائیں۔ اب وصول حاصل ہو چکا ہے، مطلب اگر آپ اللہ والے ہو گئے ہیں، بالکل نیک سیرت نیک کام آپ کے ہو گئے، اس لیے عبادت کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ وہ تو یہ سچ کہتے ہیں کہ عبادات اور پابندی شریعت وصول اللہ کا ذریعہ ہے، لیکن ان کو وصول اللہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ وہ تو جہنم کے راستے میں ہیں۔ اس لیے جو لوگ زنا، چوری جیسے گناہ میں مبتلا ہیں، وہ ایسے غلط عقیدہ رکھنے والوں سے بہتر ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی یہ شیطان کا ہی سارا منصوبہ ہوتا ہے، شیطان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ عبادت گزار بن جاتا ہے، بہت پرہیزگار بن جاتا ہے، تو کوئی لیول آتی ہے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اتنے ماشاءاللہ عبادت گزار ہو، تم اتنے باکردار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو کبھی اس کو مطلب کوئی عذر پیش آیا ہو یا کبھی کوئی مجبوری آئی ہو تو شیطان اسے کہے گا کہ بھائی تم اتنے عبادت گزار ہو، چلو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، چلو دوسرے وقت کی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اور ایسے ہی زندگی میں کبھی کوئی واقعہ آ جائے کسی گناہ کا تو وہ اسے کہے گا کہ بھائی تم ایسے تھوڑی کرتے ہو، تم تو زبردست انسان ہو، ایک بار یہ کر لو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، وہ دیکھو پوری دنیا اس میں لگی پڑی ہے، تم تو اتنے اچھے ہو، عبادت گزار ہو، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ تو اگر اس شیطان کے حملے سے وہ جو عبادت گزار ہے وہ اس حملے کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو عقیدہ بن جاتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ مجھ پر اب عبادت معاف ہے، نعوذ باللہ، یا پھر میں اب گناہ کام کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام چیز ہے۔ اور اسی لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو لوگ زنا یا چوری جیسے گناہ میں مبتلا ہیں وہ بھی اس سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زنا کرنے والا اللہ سے تو ڈرتا ہی ہے، اور اس کے دل میں یہ خوف تو ہے ہی ہے کہ اللہ مجھے مطلب پکڑے گا، یا پھر اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، یا پھر کیسے بھی مطلب۔ لیکن یہ جو عقیدہ آ جاتا ہے دل میں کہ میرے عبادت گزار ہو گیا ہوں، اب میرے لیے یہ کام کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ بہت خطرناک چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں بندہ غلط کام کو صحیح سمجھ کے کرنے لگتا ہے۔ چوری کرنے والا کہے گا کہ بھئی میں نے چوری کی، غلط کیا، میری مجبوری تھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ عقیدہ رکھنے والا کہے گا کہ میں اتنا اچھا تھا، میں زبردست تھا، مجھے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے یہ غلط کام کر دیا۔ تو یہ ان سے بھی بدتر عقیدہ ہے اور جہنم کے راستے میں ہے یہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 سال کی بھی زندگی دی، یہ جنید بغدادی فرما رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 سال کی بھی زندگی دی تو میں شرعی احکام اور وظائف کو ترک نہیں کروں گا، الا یہ کہ کوئی عذر و مجبوری پیش آئے۔ اب عذر و مجبوری میں تو ظاہری بات ہے شریعت کے احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی ہاسپٹلائزڈ ہے، کوئی بالکل حالت میں ہے ہی نہیں، تو اس حساب سے اس سے نرمی برتی جائے گی۔ لیکن مطلب انسان صحیح سلامت ہے، ہوش حواس میں ہے، یا پھر بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا نہ سمجھے کہ میں نے کافی عبادت کر لی، اب مجھے ریسٹ کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر بھی فرض ہے اور عام لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔